جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی دوستوں، خواتین و حضرات، اختر جان منگل بہت بڑی غیر حاضری کے بعد آئے تھے آج پارلیمنٹ، اور وہ چاہتے بھی تھے اور اسپیکر صاحب بھی وہ کر رہے تھے کہ ان کو پوائنٹ آف آرڈر پہ اجازت ملے گی. بہرحال کچھ غلط فہمی ہوئی، کسی نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا فورم، تو اختر جان آپ سے میں صرف ان کی سپورٹ میں ساتھ اٹھانے آیا ہوں. پلیز بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ خان صاحب نے فرمایا کہ بڑی مدت کے بعد میں نے آج فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آؤں گا، اور بلوچستان کے جو جمع مسائل ہیں اور جس سے بلوچستان کے لوگ ان مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں، ان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، اور اپنا ایک اٹل فیصلہ بھی آج پارلیمنٹ کے سامنے سنا دوں گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے معاملے پہ لوگوں کی دلچسپی، وہ معاملات جنہوں پہ خود پارلیمنٹیرین نے کہا جی بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، میں ان کی باتوں کو صحیح کرانے کی کوشش کروں گا کہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل نہیں رہا، بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. اس میں آپ لوگ فرق کریں. آج ایوان میں ان کو جب پتہ چلا، میں نے کل اسپیکر سے یہ بات کی تھی کہ 4-5 مہینے کی غیر حاضری کے بعد اور اس دوران بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، بلوچستان میں بہت سا خون بہا چکا ہے، غریبوں کا خون بہا چکا ہے، مظلوموں کا خون بہا چکا ہے. کم سے کم اس مسئلے پر ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے تھی. ہمارے حکمران اور ہمارا ایلیٹ کلاس کا جو طبقہ ہے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس گمبھیر مسئلے پر وہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلاتے، نیشنل اسمبلی کا ایک اجلاس بلاتے، اس میں یہ مسئلے زیر بحث آتے. لیکن نہیں، پتہ نہیں میری اور خان صاحب کی باتیں اور شکلیں جو ہیں ان کو پسند نہیں. کل بھی آپ نے دیکھا تھا پوائنٹ آف آرڈر پر خان صاحب نے جب بات کرنا شروع کی تو تمام میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا. خان صاحب تو اب آئے، میں تو 2018 سے جو یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں. اگر میرا مقصد بھی یہ تھا کہ اسپیکر کے سامنے، حکومت کے سامنے اپنا نقطہ رکھنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ میری باتوں پر آپ لوگوں کو کوئی اختلاف ہے تو میری باتیں آپ تحمل سے سنیں. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات کی ہے تو جو سزا آپ دے سکتے ہیں مجھے دیں، چاہے بیچ چوک پر CTD کے ہاتھوں میرا انکاؤنٹر کریں، چاہے اس ایوان کے جس کا میں ممبر ہوں اب تک، اس کی چھت پر خداوند تعالیٰ کے جو نام لکھے ہوئے ہیں اس پر مجھے لٹکا کر جتنی اپنے دل کو تسکین پہنچا سکتے ہیں تسکین پہنچائیں جتنے دن تک. لیکن آخر میں جب ان کی دل کی تسکین پوری ہو جائے تو میری لاش میری اس مٹی کے سپرد کر دیں. لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. بلوچستان آج سے نہیں جل رہا. بلوچستان یہ نہ سمجھے کہ میں یا خان صاحب یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 18-20 لوگ یہ آپ کے ساتھ ہیں، بلوچستان آپ کے ساتھ ہے. نہیں، ہمارے ساتھ اب کوئی نہیں رہا. یہاں پر وہ بچیاں آتی ہیں یا احتجاج کرتی ہیں. کسی کے اقتدار کی خاطر انہوں نے احتجاج کیا تھا، کسی کے کوئی اسمبلی کی رکنیت کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا، نیب یا سپریم کورٹ کی
عدالتوں میں ان کو اگر ناانصافی ملی اس کے خلاف تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا. بلوچستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے وہ یہاں پر آئیں. اسلام آباد میں ان کا کیا استقبال ہوا؟ لاٹھی چارج، تھانوں میں ان کو بند کیا گیا. سرد راتوں میں ان پر جو ہے واٹر کینن سے جو ہے پانی پھینکا گیا. نگراں حکومت، جس کو وہ نگراں کہتے تھے، میں اس کو روز اول سے انڈرٹیکر، جس کو کیئر ٹیکر کہتے تھے، میں اس کو انڈرٹیکر کہتا تھا. انڈرٹیکر کا مطلب آپ جانتے ہوں گے، گورکھرن جو قبر کھودتے ہیں. اور اسی انڈرٹیکر گورنمنٹ نے 2024 کے الیکشن میں پاکستانی پارلیمنٹ سسٹم کی اور پاکستانی آئین کی جو ہے قبر کھود دی تھی. لیکن بڑے شوق سے لوگ اس قبر پر جو ہے نا شادیانے بجا رہے ہیں. بڑی دھوم دھام سے پاکستان کی آئین، پاکستان کے وجود، پاکستان کے الیکشن سسٹم کی قبر پر انہوں نے پھول چڑھائے. یہاں پر اہمیت صوبوں کی نہیں، یہاں پر اہمیت اقتدار کی ہے. یہ جو آج جو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کوئی آئین کے دائرے میں ریکھ کر بات کرے گا ہم ان سے بات کریں گے. یہ اسمبلی آئینی اسمبلی نہیں، یہ اسمبلی آئین کے تحت نہیں بنی. ہم تو اس میں بات کرنے آئے تھے، آپ ہمیں وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے. سب جھوٹ اور مکاری اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں پہ آئین بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں جمہوریت بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں پہ ملک بھی ہے تو ان کا اقتدار. اگر یہ چیز ان سے چھین دی جاتی ہے تو وہ نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ملک کی پرواہ کرتے ہیں، اور جمہوریت کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کوئٹے میں بلائی گئی، ہمیں دعوت دی گئی تھی. اب حیرانگی اس بات کی ہے کہ 75 سالوں میں جو بات ہم ان کو سمجھا نہ سکے، اس پارلیمنٹ میں 2018 سے میں اس کا رکن ہوں. مجھ سے پہلے بھی کئی بلوچستان سے لوگ آئے، انہوں نے بھی یہاں پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی. 75 سالوں میں ہم آپ کو وہ سمجھا نہ سکے، یا تو پھر ہمارے سمجھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں، یا پھر عقل سے جو ہے عیار نکلے ہوئے ہیں. میں نے ان باتوں کی نشاندہی جو آج بلوچستان کے حالات ہیں، کئی سال پہلے ان کی نشاندہی کی تھی کہ جی بلوچستان جل رہا ہے، لیکن نہرو میاں جو ہے یہاں پہ بانسریاں بجاتے تھے. میں کہہ رہا تھا بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں. میں خود تقریر تو میں بڑی لمبی چوڑی کرنے کے لیے آیا تھا، ابھی تقریر کا وقت نہیں ہے. خود اس ریاست سے، اس ریاست کے اداروں سے، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں چاہے جو بھی ہوں، جو آج اپوزیشن میں ہیں یا جو اقتدار میں ہیں، یا کل جو اپوزیشن میں تھیں آج اقتدار میں ہیں، میں مایوسی کے اس حد تک اب پہنچ چکا ہوں. چاہے اس ملک کا آئین، خان صاحب میرے محترم ہیں، بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ شاید ابھی تک اس امید سے ہیں کہ اس سسٹم سے، اس پارلیمنٹ سے، ان پولیٹیکل پارٹیوں سے ہمیں کچھ ملے گا. میں ان کے لیے صرف دعائی کر سکتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ ان کو اپنے اس آئین کو مضبوط کرنے میں جو ہے ان کو خداوند تعالیٰ جو ہے ان کو اور حوصلہ اور صبر دے. آپ یہ بتائیں، ہم نے اس ملک کے کون سے ان اداروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے؟ عدلیہ کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے، پارلیمنٹ کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے، حکومتوں کی دہلیز تک ہم گئے،
اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی، میڈیا پہ بات ہم نے کرنے کی کوشش کی، احتجاج ہم نے کیے، ہڑتالیں ہم نے کی، جلسے جلوس ہم نے کیے، لیکن کسی کو سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ تو ہمارے پاس اب راستہ کون سا بچ جاتا ہے؟ کون سا راستہ ہم اپنائیں؟ آئین ہمارا بنایا نہیں، آپ لوگوں کا بنایا ہوا تھا۔ آپ نے ہمیں بیلا اڑسا کر اس بات کی تسلی دی کہ یہ آئین جو ہے آپ کا گارنٹر ہوگا، ہم اس خوش فہمی میں رہے، اور جس کے نتیجے میں جو آئین کے بنانے والد سے جو خالق تھے وہ نہ اس آئین کو بچا سکے نہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ جب 4 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئٹے میں آ کر اختر مینگل ان کو یاد آتا ہے، اس کے ساتھ معاہدات طے کرتے ہیں۔ جب 4 ووٹوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اختر مینگل ان کی نیگوشیشن کمیٹی کا جو ہے چیئرمین مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جب 4 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر جہاں پر کمیونیکیشن، بلوچستان کے علاقوں میں کمیونیکیشن سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں سے اختر مینگل کو وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو خان صاحب کو جو ہے نا تحفظ آئین پاکستان کا جو ہے چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے ان کو تو خان صاحب کو اغوان امور کے لیے اس کو نامزد کیا جاتا ہے۔ جب ضرورت نہیں تو پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم 2 اکٹھے کھڑے ہیں، نہ یہاں پہ پی ہے، نہ یہاں پہ ٹی ہے، یا نہ یہاں پہ این ہے، نہ یہاں پہ نون ہے۔ اور مجھے اس بات، ان کی اس حرکت سے مجھے انتہائی دلی خوشی ہوئی۔ جو مجھ جیسے بدبخت یا عقل سے عاری ابھی تک امید رکھے بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے مداحوں، ہمارے درد کے مداح ہوں گے، یہ غلط انہوں نے آج خود ثابت کیا۔ کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہوا بڑے ہی دل خراش واقعہ تھے، جس میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن یہ نوبت آئی کیسے بھائی؟ میں نے اس وقت 2022 کے الیکشن میں کہا تھا کہ جو نفرت کے بیج آپ لوگ بو رہے ہیں وہ اس حد تک آگے جا رہی ہے، پھر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ اب بلوچستان میں آپ پھر ایک ملٹری آپریشن، پہلے والا ملٹری آپریشن آپ نے ختم کب کیا تھا؟ آپ یہاں پر میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1973 میں جو ملٹری آپریشن شروع کیا گیا تھا، جمہوریت کے لبادے میں اڑا ہوا، اس ملٹری آپریشن کو ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے باقاعدہ اعلانیہ طور پر ختم کیا اور عام معافی کا اعلان کیا۔ لیکن جنرل مشرف کے دور میں جو ملٹری آپریشن شروع ہوا، آپ اپنی میڈیا کی رپورٹیں دیکھیں، آپ ان اخباروں کہ جو آرکائیو میں جا کے دیکھیں، اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس میں نگراں آئے، اس میں چند مدت کے لیے حکومتیں بنی گئیں۔ کسی ایک نے اعلان نہیں کیا کہ جی بلوچستان میں ملٹری آپریشن ختم کر کے ہم عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اب دوسرا ملٹری آپریشن آپ کون سا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے والا ملٹری آپریشن کو آپ نے ختم ہی نہیں کیا، وہ تو جاری ہے۔ یہ جو آج کچھ ہو رہا ہے یہ اسی ملٹری آپریشن کا جو خمیزہ ہے آپ لوگ بھگت رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کا دل نہیں پڑا۔ ملٹری آپریشن کے بہانے آپ وہ لوگ جو مسنگ ہیں ان کی لاشیں جو ہیں آپ جا کے کسی چوراہے پر پھینک دیں گے، کسی سڑک کے کنارے پھینک دیں گے، جو ابھی کیا۔ 25 اگست کو جو واقعہ ہوا اس کے رد عمل میں جو ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی، ان کے استقبال کے لیے میرے اپنے حلقے سے 4 نوجوانوں کی لاشیں پھینک دی گئی۔ کہتے جی انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ عجیب انکاؤنٹر ہے، اس بچے کی آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، لٹرلی اس کی آنکھیں نکالی ہوئی،
ٹارچر کر کے. اب وہ جو ہے نا وہ بغیر آنکھوں کے جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا. کچھ شرم تو کرو. وہ کہتے ہیں نا کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. نہ یہاں پہ شرم دکھتی ہے ہمیں, نہ یہاں حیا دکھتی ہے. جن کے خلاف آپ ملٹری آپریشن, میں نے اس 2022 کے الیکشن میں کہا تھا, ان کے پیچھے آپ جا نہیں سکتے. یو ڈونٹ ہیو دیٹ گٹس ٹو فائٹ ود دیم. کون سی جنگیں آپ نے لوگوں نے لڑی ہیں ماں سوائے پاکستان کو فتح کرنے کی؟ آپ نے کوئی جنگ نہ لڑی ہے نہ جیتی ہے. 70 کی جنگ آپ دنیا میں واحد, دنیا کی ملٹری تاریخ میں وہ نام آپ نے اپنا بنایا ہے جس میں 90,000 فوجیوں نے جو ہتھیار پھینکے تھے. وہ جنگ آپ نے جیتی تھی کیا؟ اس ثانیے پر میاں نواز شریف جا کے ڈھاکہ میں معافیا مانگتے ہیں, بڑے میاں جا کے معافیا مانگتے ہیں, لیکن چھوٹے میاں مجیب کے مجسمے کو گرانے پر جو ہے شادیانے بجاتے ہیں. تب دونوں بھائیوں میں بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. شاید آپ کسی اور کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں, لیکن بھائیوں میں بھی مجھے اتفاق نظر نہیں آ رہا. اور بلوچستان میں ایک حوالدار ذہنیت کا کہ بندے کو آپ نے جو ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا. آپ لٹرلی اس کی باڈی لینگویج دیکھیں, آپ کو وہ پولیٹیشین نہیں لگے گا, ایسا لگے گا کوئی ISI کا حوالدار بیٹھا ہوا ہے. اور ایک SHO کے ذہنیت کے بندے کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا کہ جی یہ سب جو ہے ایک SHO کی مار ہے. وزیر داخلہ مرکزی, جی مرکزی, وہ تو بڑھ گیا جی, صوبے والا تو بڑھ گیا. SHO کی مار ہے. بھائی میرے عقل کے ناخن لو. جنرل مشرف وہ کوئی SHO تھا؟ اس کے بعد جو جنرل آئے یہ سب SHO ہیں. انہوں نے تو اپنی حد الوسع کوشش کر کے ان کو ختم نہیں کر سکے, ان میں اضافہ کیا آپ لوگوں نے. آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج بلوچستان میں انسرجنسی جو کبھی کسی ایک ڈسٹرکٹ یا ایک علاقے میں تھی, آج پورے بلوچستان میں پھیل چکی ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے دونوں جو سیاسی پارٹیاں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو, وہ ان کو اپنا سمجھتی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہمارا ہے, ایک کہتے ہیں وہ وزیر داخلہ ہمارا ہے. ان کو بھی پتہ ہے یہ ان کے نہیں, لیکن دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. ان کا اگر سیاسی DNA ٹیسٹ کیا جائے, سیاسی DNA ٹیسٹ ان دونوں حضرات کا کیا جائے تو آپ کو اس میں سے جو ہے نا کافی پرانے اور نئے جو ہے نا ان کی وراثت کے جو ہے سیاسی وراثت کے آپ کو نشانیاں ملیں گی. فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کا ہمیں علم ہو چکا تھا. مجھے کسی دوست نے کہا کہ جی آپ سے لوگ ناراض ہیں. میں نے کہا کون لوگ؟ میں نام نہیں لیتا, شاید آپ لوگ بھی سینسر کر دیں, تو وہ ایک جملہ میں استعمال کروں گا, خلائی مخلوق, کیونکہ اس پر تو سینسر نہیں ہے, میاں صاحب کا تخلیق کردہ لفظ ہے نا خلائی مخلوق. خلائی مخلوق آپ سے ناراض ہیں. تو میں نے بولا بھائی کیوں, کیا گناہ کیا میں نے؟ کہتا ہے آپ سخت تقریریں کرتے ہیں. اچھا بھائی, تو پھر میں نے کہا اب کے الیکشن میں مشکل سے آپ کو ایک آدھ سیٹ ملے. اور وہی ہوا 8 فروری کے الیکشن میں. ہوائیں جو چلیں, کبھی الیکشن یہاں پر پارلیمانی ہواؤں سے نہیں چلتی, آئین کی جھونکے سے نہیں چلتی. یہاں پہ کبھی فیض آباد کی سخت یخ سردیوں سے چلتی ہیں, تو کبھی فیصل آباد کی لو کے حوالے سے جو یہاں پہ الیکشن کے نتائج مرتب کیے جاتے ہیں. آپ سمجھے ہوں گے فیض آباد اور فیصل آباد. یہاں پر اسد کیسر صاحب کی موجودگی میں وہ جب اسپیکر تھے, میں نے علی محمد خان صاحب نے ایک تجاویز پر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی
کہ وہ بلوچستان، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی اس میں نمائندگی ہوگی، وہ جائیں گے بلوچستان، وہ بلوچستان کے حالات کا جائزہ لیں گے، تمام مقطع فکر کے لوگوں سے، پولیٹیکل پارٹیوں سے، ان سے بات چیت کریں گے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ فیڈریشن کے لوگوں سے بات کریں، آپ مزدور ٹریڈ یونین سے جا کے بات کریں، آپ وکلاؤں سے جا کے بات کریں کہ جی بلوچستان کا آخر مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ہم جب بھی یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ جی بلوچستان کا مسئلہ کی ہے، اب وہ کی ہمیں پتہ نہیں وہ تالے والی کی ہے یا کون سی کی ہے، وہ ابھی تک ہم ان کو سمجھا نہیں سکیں۔ تو یہ کمیٹی بنائی گئی، اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر اس وقت جب عمران خان تھے اس نے بھی ایک کمیٹی بنائی، اس کی ایک میٹنگ تک نہیں بلائی، جس کی وجہ سے ہم نے پھر پی ٹی آئی کی اس حکومت کو خیرباد کہہ دیا۔ آپ بھی مجھے بتائیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، اس دوران اسمبلی میں نے کوئی غیر آئینی بات کی کہ جی میں اس آئین کو نہیں مانتا؟ میں نے کوئی غیر پارلیمانی بات کی تھی جس سے خلائی مخلوق ناراض ہے؟ میں نے کوئی خدا نہ خواستہ، یہاں پہ تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں وہ تربیت نہیں دی کہ کسی کو ہم گالیاں دیں، ہم نے مخالفت کی ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے، وہ اسمبلی میں بھی کیے، آج مجبوراً آپ کے سامنے بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو نہ برا بلا کہا، نہ ہی ہم نے کوئی غیر مہذب الفاظ استعمال کیے۔ ہماری اردو اتنی صحیح نہیں ہے، اتنی بہتر اردو ہم نہیں بول سکتے، لیکن کوشش یہ کی کہ الفاظوں کا چناؤ اچھے انداز میں کریں کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ جب ہم تقریریں کرتے تھے لوگ اپنا وقت ہمیں دیتے تھے کہ جی ہمارا وقت بھی ان کو دیں۔ لوگ وہ ممبران جو اس وقت اسمبلی میں تھے ڈیسک بجا بجا کر، ابھی بھی جا کے ان ڈیسکوں پر آپ ان کے فنگر پرنٹ لیں، شاید اگر صفائی نہیں ہوئی ان کے فنگر پرنٹ بھی ملیں گے آپ کو، وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری مظلومیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہماری بے بسی کا تماشا بنا رہے ہیں۔ اگر اس کی سزا ہمیں 2024 کے الیکشن میں ہمیں دی جاتی ہے، کم سے کم ان کو بھی تو یہ سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، جنہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ آ کے گلے ملتے تھے کہ واہ آج کیا بات کر لیا آپ نے۔ آج بھی جب بلوچستان کا مسئلہ چڑھا سب آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سننے کے لیے۔ جب ہم نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، خان صاحب صرف بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ان ڈیسک بجانے والوں میں سے کوئی وزیر بن گیا، کوئی اسپیکر بن گیا، جو وقت ہمیں دیتے تھے ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا۔ ہم نے تو اپنی سزا کاٹ لی، ان کو ابھی تک شاید سزا نہیں ملی۔ بہرحال آپ لوگوں کا بہت وقت میں نہیں لوں گا، تقریر تو میری کافی لمبی تھی، اس میں مسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا۔ تو کل کریں گے اسمبلی میں جی تقریر کل ہوگی؟ میری تو آج ہی ہے، میری تو آج ہی ہے تقریر۔ تقریر کل کریں گے۔ یہاں پر بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں روز اول سے، میں صرف اس 25 اگست کی بات نہیں کروں گا، روز 1947 سے لے کے آج دن تک، چاہے کوئی پشتون مارا گیا ہے، چاہے کوئی سندھی مارا گیا ہے، چاہے کوئی پنجابی مارا گیا ہے، چاہے کوئی بلوچ مارا گیا ہے، چاہے کوئی ہزارہ مارا گیا ہے، چاہے کوئی اردو اسپیکنگ بولنے والا مارا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا قاتل یہاں کا وہ ناانصافی پر مبنی وہ نظام ہے، کوئی فرد نہیں۔ ان کا قاتل یہاں پر وہ حکومتیں ہیں
جو جمہوری انداز میں حکمرانی جنہوں نے کی ہے یا غیر جمہوری انداز میں انہوں نے حکمرانی کی ہے. ان کے قاتل وہ عدالتیں ہیں، وہ ججز ہیں، چاہے وہ پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے یا جی ایچ کیو کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. ان کے قاتل اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ فوجی ہو یا بیوروکریسی ہو، وہ ان کے قاتل ہیں. یہ تمام کے تمام ان کے کوئی فرد ان کا قاتل نہیں جو بلوچستان میں خون بہایا گیا ہے. اور سب سے بڑے قاتل ان کے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست جیسے ایک لفظ کو کاروبار میں تبدیل کر دیا. وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جنہوں نے این آر او کو بیس بنا کر اپنے مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے اپنے مفادات حاصل کیے. وہ اس ملک میں بسنے والے ہر بے گناہ کے قتل میں جو ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. تیئیس جولائی 2023 کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی، مجھے بھی اس میں بلایا گیا تھا. میاں شہباز شریف بھی اس میں شامل تھے، کابینہ کے کافی اراکین اس میں شامل تھے، آرمی چیف بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈی جی آئی صاحب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے بلوچستان کے مسئلے. اور میں نے ان سے واضح طور پر یہ کہا کہ جی آپ کو اگر میری ہماری سیاست پر کوئی اعتراض ہے کہہ دیں آپ کہ آپ کی سیاست کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں، ہم کنارہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. اور اس کے بعد میرے پولیٹیکل ورکر ہمارے ہمدرد وہ کون سی پارٹی جوائن کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں، مسلم لیگ نون جوائن کرتے ہیں، تحریک انصاف میں جاتے ہیں، جمعیت علماء اسلام میں جاتے ہیں، یا کوئی ملیٹنسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو پھر اس کا الزام ہم پہ نہ لگائیں. یہ ان کے سامنے میں نے یہ بات واضح طور پر کہی. کہتا ہے نہیں جی صاحب آپ سیاست کریں نا. میں نے سیاست آپ چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں کوئی پکوڑی کی دکان کھولوں. تو آج وقت آ گیا ہے. ہمارے بڑے اور بزرگ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ وقت میں مفت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم نے ان کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی. اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ ان پر بھروسہ مت کرو. یہ اقتدار کے بعد وہ طوطا چشم بن جاتے ہیں جو راہ گزرتے ہوئے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے. اور آج عجیب اتفاق ہے، جس شخص نے مجھے یہ کہا اور ان کی باتیں میں نے نہیں مانی، آج سے 3 سال پہلے 2 سپتمبر کو 2021 کو میرے والد محترم انتقال کر گئے تھے. کل ان کی برسی تھی، میں ان کی برسی پر نہیں جا سکا. یہ سوچ کے کہ میں یہاں پہ آ کے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اور آج 3 سپتمبر ان کی تدفین کا دن تھا. تو آج میں اپنی سیاست کو اب اس ریاست کے کسی ادارے پر میرا بھروسہ نہیں رہا. میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی، اس اسمبلی میں جہاں پر وہ اسمبلی جو ہماری بچوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے، وہ اسمبلی جو میری بچیوں پر لاٹھی چارج جو گولیاں برسائی جاتی ہیں وہ ان کو نہ روک سکے، تو اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا. تو آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا اعلان کرتا ہوں. اس سے میرے وہ کارکن، حالانکہ میں نے اپنی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا، یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہ بھی ابھی سرپرائز ہے، میں نے اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنی پارٹی کی جو میں پارٹی کا صدر ہوں میں نے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا ہوا ہے.
جہاں سے 65,000 ووٹ مجھے ملے ہیں، میرے اس فیصلے سے ان کی دل آزاری ضرور ہوئی ہوگی، وہ دل برداشتہ ضرور ہوئے ہوں گے، بالخصوص بلوچستان کے لوگ، ان سے میں معذرت چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے مجھ پر بھروسہ یقین کیا تھا وہ حق شاید میں ادا نہ کر سکا۔ وہ اس لیے اس شعر کے ساتھ، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں ان اندوں کے شہر میں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی آپ۔ اچھا سردار صاحب، فیڈریشن پر یقین کرنے کے حوالے سے آپ بڑے پر امید تھے، لیکن مایوسی ہوتی ہے فیڈریشن پر یقین کرنے والوں سے، اور اس وقت دعوے کیے جاتے ہیں، آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، شاید میڈیا لگا ہے آپ کو براہ راست دکھایا نہیں جا رہا، بلوچستان کے ایشوز پر بھی آپ بات کرتے ہیں۔ ایسے میں جس وقت آپ کے بڑوں کو ساتھی جو تھے اس پرانے، ریاست نے سر پر قرآن اٹھا کر ان کے ساتھ بات کی اور اعتماد نہیں رہا ان معاملات پر، تو اب واپسی کا راستہ پھر کیسے ہوگا، کس طرح؟ دیکھیں، اب میں نے پہلے کہا جی، اعتماد ایک وقت، کبھی کبھی ایک معمولی سے ہاتھ کے اشارے سے اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہماری برداشت ہے، ہماری کمزوریاں کہ 75 سال تک ہم اعتماد کرتے رہے، اور اس اعتماد کے نتیجے میں، مطلب جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ قرآن شریف کا واسطہ دے کر، آئین کا واسطہ دے کر ان کو جو ہے پہاڑوں سے اتارا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، مذاکرات کے نام پر ایک طرف ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کو ان پر ایریل بمباری کر کے نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا جاتا ہے، اور پھر ہماری زبانوں پر تو تالے لگائے دیے جاتے ہیں، میڈیا پہ تالے لگائے دیے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کسی کے کفن پہ تالے لگائے جائیں گے۔ لیکن ہم نے تو کوشش کی بھائی، ہم مایوس ہو چکے ہیں، اب اگر بات کرنی ہے ان کو، کرسی والے پہاڑ والوں سے جا کے بات کریں۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کئی بار ایک لفظ استعمال کیا، پاکستان کو فتح کیا، یہ کیا، اس وقت صدر تو آصف علی زرداری ہے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہے، وہ کون سا ملک فتح کرنا چاہتے ہیں، یہ کون ہے؟ صدر اور وزیر اعظم تو کون ہے؟ اور آپ سے سر میری یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے اپنا مقدمہ بالکل آخری مقام پہ پہنچا دیا اپنا مقدمہ، اس مقدمے کو آپ وینگر صاحب کے اور بلوچستان کے مقدمے کو سر کہاں لڑیں گے آپ؟ محمود خان چودھری صاحب ان سے بات کر۔ دیکھیں، وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں نا، وہ بڑی ایک مشکل جنگ ہے، اور ہر انسان جو ہے نا وہ جنگ اپنی بساط کے مطابق لڑتا ہے۔ وہ ہے پیٹ کی جنگ، وہ پاکستان کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ اپنا سرمایہ کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی آنے والے نسل کے لیے جو انہوں نے سرمایہ کمایا ہوا ہے اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ صدر وزیر اعظم پہ بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ میں پورے نظام پہ، اس ریاست پر، ریاست میں سب کو ہی آتا ہے بھائی۔ سردار صاحب، آپ پھر اپنی آئندہ کی کیا سیاسی حکمت عملی ہوگی؟ آپ سیاست سے بھائی اگر اور آپ مایوس ہو کہ کیا اگلا کیا سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہتھیار اٹھائیں گے، کیا کریں گے؟ اور دوسرا، ایوان صدر میں ایک بلوچ بیٹھا ہوا ہے اور بلوچستان جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کریں؟ اور اس سے آپ ایک اور ایڈ کر لیجیے گا، دوسرے سیاستدانوں کو جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو آج آپ کیا پیغام دیں؟ دیکھیں بھائی، میں نے کہا کہ میں نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا، جا کے اپنے علاقے میں بیٹھیں گے، کوئی کھیتی باڑی کریں گے، اگر کسی شہر میں ہوئے تو کوئی پکوڑے کی دکان کھول دیں گے، آپ لوگ آئے یا کوئی ہمارے پارلیمنٹیرین آئے، ان کو تو تیکھی مرچی کے پکوڑے کھلائیں گے ہم، آپ کی دکان سے کوئی نہیں خریدے گا۔ اور اگر رہنے دیا گیا ہمیں، یا نواب بگٹی کی طرح آ کے انہوں نے وہاں پہ بھی ہمیں نہیں بخشا، تو طاقتور ہیں، زوراور لوگ ہیں۔ اگر آپ کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے مملکت کی طرف سے، وزیر اعظم کی جانب سے کوئی وقت بھیجا جاتا ہے، نظر ثانی کریں گے؟ لیکن مجھے نہ منائیں ان کو جو جن کو وہ ناراض کہتے ہوئے بھی ان کو ڈر لگتا ہے۔ پہلے ناراض کہتے تھے، آج کل ان کو ناراض نہیں کہتے، ان کو
اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ سوچ کے فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ کر کے پھر میں نہیں سوچتا. یہ میری